سامعین محترم، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دین اسلام میں فرق مراتب کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی ہر شخص کو اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کو عزت دی جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنزل الناس منازلہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے میں اتاریں، یعنی لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کو عزت دیں۔ یہ حدیث ہمیں حکمت، عدل، احترام اور معاشرے کے نظم کی تعلیم دیتی ہے کہ بڑوں کا احترام، عالم کی قدر، والدین کی خدمت اور اہل علم اور اہل خیر کے مقام کو تسلیم کرنا یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ عدل اور حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو فضیلت اس کے مقام مرتبے کے لحاظ سے دی جائے، ہر شخص کے ساتھ سلوک اس کے علم، تقوی اور مرتبے کے لحاظ سے ہو، سب کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے۔ تو اب جس شخص کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اسی مقام و مرتبے میں رکھا جائے۔ اب اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے کہ نثبت الخلافت بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ، ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ثم لعثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ہم الخلفاء الراشدون والائمۃ المہتدون۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ ہم سب سے پہلے خلافت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں۔ خلیفہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں، پوری امت محمدیہ میں اس کو فضیلت دیتے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اب یہ چاروں حضرات، ان چاروں حضرات کی خلافت ایسی خلافت ہے جو خلافت نبوت ہے، جو علی منہاج النبوہ چلی، یہ چاروں حضرات کی خلافت ہے۔ اور ان میں اہل سنت والجماعت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان حضرات کے درمیان باہم فضیلت بھی اسی مرتبے سے ہے جس اعتبار سے، جس مرتبے کے لحاظ سے یہ خلافت پر فائز ہوئے، یعنی پہلا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور تیسرا مرتبہ عثمان غنی کا، اور چوتھا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب جس کا جو مقام و مرتبہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مرتبے میں ہیں تو لہذا ان کو پہلے مرتبے میں رکھا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ ہم ان کو اٹھا کے آخر والے مرتبے میں رکھ دیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبے کے اعتبار سے پہلی جگہ میں رکھ دیں۔ ہر صحابی کا اپنے مناقب ہیں، اپنا مقام و منزلت ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے پہلے خلیفے کے حقدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب اور انہی چاروں حضرات کے اس خلیفے، اسی طرح یہ نائب ہیں، خلیفہ ہیں، پہلے ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ اسی عقیدے کی اس بات کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے 2 کتابیں تصنیف کی ہیں، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء اور قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، صرف اسی عقیدے کی اس بات کے اوپر تصنیف کی گئی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اس وصف خاص میں ممتاز ہیں کہ ان کا شمار ان چند معدود افراد میں ہوتا ہے جو ابتدا میں اسلام لائے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور امت محمدیہ میں سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے۔
تو لہٰذا اب اس میں مختلف اقوال ہیں، تو لہٰذا ان تمام اقوالوں کو کہ کون سب سے پہلے اسلام لایا، اس میں مختلف روایتیں، مختلف اقوال، تو لہٰذا ان روایتوں کو تطبیق اس طرح دی گئی ہے وَجَمِيعُ بَيْنَ اقوال بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ، ان تمام اقوال میں ترتیب اس طرح سے دی گئی ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے لوگ مردوں میں سے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی من اسلم اول من اسلم من الصبیان، اور حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں، اور یہ جو تطبیق دی ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت بکر صدیق، بچوں میں حضرت علی، اور مردوں میں عورتوں میں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ ترتیب جو دی ہے یہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے۔ اب جو لوگ فتح مکہ میں اسلام لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اور یا ان خلفائے اربعہ کے مقابلے میں ان کو کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ تو لہذا جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اسی مقام و مرتبے میں رکھا جائے اس کو، اور یہی عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔